بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفریہ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے پاک شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے اسم پاک کا تعارف۔ اسم ہے المیزان اجل اللہ فرج شریف۔ اے اشاک لقائے معرفت، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ معرفت ایک ایسی محبوبہ ہے جو کسی کوئی کی کندال سے حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جس پر معشوق ازل مہربان ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں عرفان کے حصول کے ذرائع پہ بحث ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اس کے حصول کے ذرائع میں سے ایک کلام الہی ہے، اور کلام الہی کی سینکڑوں علوم کی روشنی میں تفاسیر لکھی گئی ہیں، مگر معرفت حجت اثر اجل اللہ فرج شریف کو مشعل راہ بنا کر سفر تفسیر کو طے نہیں کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کام کرنے والوں کو یہاں ایک مجبوری بھی لاحق ہے کہ کوئی عام شخص اس وادی میں قدم رکھ بھی کیسے سکتا ہے کہ جہاں ہر طرف اوہام و اجہال کے پردے پڑے ہوں، تعصبات کی تاریکیاں خیمہ زن ہوں، اور جس قوم کی یہ حالت ہو کہ وہ ترقی کو جرم سمجھتی ہو، وہاں کوئی کیسے عرفانیات کی بات کرے۔ اس دور میں جملہ علوم و فنون سفر ارتقاء میں عرش کو چھو رہے ہیں، مگر یہ علوم دین ہیں ابھی تک بطلیموسی نظام فکر کو عبور نہیں کر سکے، اور کلام الہی پر آج بھی علمی بچپن کا مظاہرہ ہو رہا ہے، یعنی متشابہات کو وجودی مانا جا رہا ہے۔ گو زبان کو آج بھی گائے کی زبان سمجھا جا رہا ہے، مگر اس کا علاج بھی نہیں ہے۔ جو اس کی اصلاح کرنا چاہے گا مفسد کہلائے گا۔ اس پر تفسیر بالرائے کا الزام لگ جاتا ہے، چاہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمین کا یہ رویہ آج بھی جاری و ساری ہے، اور آج بھی ناقص العیار لوگوں نے عوام الناس کو الفاظ کی بھول بھلیوں میں الجھا رکھا ہے۔ مثلا یہی ہمارا عنوانیہ لفظ ہی لے لیں، ارشاد قدرت ہے وَتَسْعَوْا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، سورہ انبیاء آیت نمبر 47، یعنی قیامت کے دن میزانیں ترازو وضع کیے جائیں گے اور لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ ثقلت موازینہ فہوا اشیت الرزیۃ وما من خفت موازینہ، کہ جس کی میزانیں وزنی ہوں گی ان کے تو بس مزے ہوں گے، اور جس کی میزان کا پلہ ہلکا ہوگا وہ گیا جہنم میں، اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس نظریے کو اتنا فروغ حاصل ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یا اللہ، یہ میدان قیامت میں کیا قیامت ہونے والی ہے؟ اعمال کیا ہیں؟ کیا ان کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے؟ کیا یہ اعمال میدان قیامت میں مادی شکل میں آئیں گے؟ دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ میزان اس دنیا میں نازل ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے نازل ہوتا ہے، اور اعزازاً نازل ہوتا ہے، اور وہ کتاب کی طرح نازل ہوتا ہے، اور وہ پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ میزان کتاب کی میت میں نازل ہوتا ہے۔ اب یا تو کتاب کی ولادت باسعادت ثابت کریں یا میزان اللہ جل جلالہ کا نزول مان لیں۔ باقی ائمہ خدا علیہم السلام کے بارے میں ہے کہ وہ میزان الاعمال ہیں۔ ان کی طرح ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف ایک تو میزان الاعمال بھی ہیں، اور ان کی ایک انفرادیت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا جو اسم مبارک ہے وہ میزان الحق بھی ہے، یعنی اگر حق کو تولنا ہے تو وہ ان کی ذات ہی کے پیمانے پر تلے گا۔ ان کی ہی ذات حق و باطل کا پیمانہ ہے، کیونکہ حق کی تکمیل انہی کے دور میں ہونا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی جنس میزان سے نہیں گزرتی، اس کی درست قیمت کا تعین نہیں ہوتا۔ جب جنس کا وزن ہو جاتا ہے تب اس کی درست قیمت لگائی جا سکتی ہے، اور حق ہر زمانے میں موجود رہا ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہیں اور حق ان کے ساتھ ہے، مگر حق کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو ان کے لخت جگر اجل اللہ فرج شریف کے دور میں حاصل ہونا ہے۔
کیونکہ جب حق اپنے میزان سے گزرے گا تو اس کی حقیقی قیمت متعین ہو جائے گی، اور اس کی درست قدر و قیمت یہ ہے کہ اس کا وجود باقی رکھا جائے اور اس کے غیر کا وجود صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی حکومت کا اعلان ہوگا، تو پہلا اعلان ہی یہی ہوگا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کیونکہ باطل تو تھا ہی مٹا ہوا۔ اس لیے ہمیں شب و روز یہ دعا کرنا چاہیے کہ حق کی حکومت کا قیام جلدی ہو۔ اس دنیا پر ظلم کی تاریک رات چھائی ہوئی ہے، اس ظلمت کدے میں شمع حریم لم یزل روشن ہو اور باطل اپنی تاریکیوں سمیت نیست و نابود ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقفی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماء القائم اجل اللہ فرجہ شریف جلد 1 اور اسم المیزان سے پیش کیا ہے۔ اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، یا میزان اللہ، یا بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ، یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔